اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور گفتگو کا سلسلہ یقیناً حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہمارا جاری ہے، اور آج کی گفتگو انشاءاللہ معرفت امام کے عنوان سے کریں گے۔ دیکھیں، ایک چیز جو نہایت ہی مہم ہے امام کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، وہ ہے اصل بیداری، کہ انسان جو ہے وہ کس قدر بیدار ہے۔ بیداری جو ہے یہ سب سے وہ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں انسان جو ہے وہ حقائق تک پہنچنے کے لیے یہ مقدمہ ضروری ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ بیداری اختیار کرے۔ گویا کہ اس کو ایسی بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ گویا انسان جو ہے وہ خواب غفلت میں ہے، اور خواب غفلت سے بیداری جو ہے یہ انسان کو انسان بنا دیتی ہے، اور یہ ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا، اما یہ کہ خود اہل بیت علیہ السلام کے وہ خاص عنایات اس کے شامل حال ہو جائے۔ جب وہ شامل حال ہوں گے تو اس وقت یہ شخص جو ہے وہ بیدار ہو سکے گا۔ یعنی خود بیداری کے لیے بھی توسل اہل بیت جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ بیداری جو ہے یہ انسان کے تقوی الہی سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ بیداری جو ہے دو طرح کی بیداری ہے، ایک تو یہ ہے کہ خود اپنی پہچان اور خود دین کی پہچان، اور دوسری بیداری جو ہے وہ انسان جو ہے معاشرے میں بھی اس کی وہ عاقل ہونا چاہیے۔ یعنی مومن کی شان اور عظمت یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، اس میں جو ہے وہ کسی سے اتنی آسانی سے دھوکے نہ کھائیں۔ اور امام نے فرمایا کہ اگر ایک دفعہ آپ دھوکہ بھی کھا جائیں اور پھر دوبارہ اس غلطی کو آپ ادامہ دو گے تو لیسا منا والی بات ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اس کی مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ خود 24 شعبان جو کہ وہ دن ہے کہ جہاں حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا سید محمد حسن حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالی علیہ نے وہ معروف اور مشہور فتویٰ دیا تھا انگلینڈ اور برٹش گورنمنٹ کے خلاف۔ یعنی وہ واقعہ جو تھا اس میں یہ تھا کہ خود چونکہ ان کی ہمارے پاکستان اور ہندوستان، چونکہ یہ جو ہے ہندوستان بزرگ یعنی جو ہندوستان ہے، اس میں ظاہر ہے کہ جو یہ کفار جب داخل ہوئے تو تجارت کی نیت سے انہوں نے سب سے پہلے جو مقدمہ باندھا تھا تو اسی عنوان سے یہ داخل ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے تمباکو کے فروخت کے لیے، چونکہ اس زمانے میں جو تمباکو کا رجحان تھا، اس نیت سے حاکم الوقت کو انہوں نے فریب دیا ہوا تھا۔ حاکم الوقت ناصر الدین شاہ کو انہوں نے، چونکہ اس دور کے ایران کے بادشاہ تھے ناصر الدین شاہ، اس کو فریب دے کے یہ لوگ جو ہے تمباکو کے نیت سے داخل ہوئے تھے، اور 4000 یعنی یہ کفار کے جو طریقے تھے، منصوبے تھے، 4000 ایکسپرٹ لوگوں کو انہوں نے ایران میں بھیج دیا تھا، اور وہ جو ہے برعلیہ اسلامی افکار کے خلاف گفتگو کر رہے تھے، اور جو جوان نسل ہے ان کو فتنے کی طرف اور ضد اسلام بنانے کے منصوبے سے ان کو گمراہ کر رہے تھے۔ تمباکو کی صرف ایک، جس کو کہا جائے اس توسط سے یہ لوگ داخل ہو رہے تھے اسلامی جامعہ میں، اور اس دور کے جو مرجع علی قدر تھے مرزا شیرازی رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس خطرے کا احساس کر دیا، چونکہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے اس بہانے سے کہ تمباکو جو ہے وہ
ان کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور بادشاہ وقت جو ہے وہ فریب کھا چکا ہے، اور لوگ جو ہے وہ فساد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہ مشہور فتویٰ دیا تھا کہ اگر کوئی شخص آج کے بعد تمباکو کا استعمال کرے گا، یعنی تمباکو کی خرید فروخت یا اس کو استعمال کرنا، تو گویا کہ وہ شخص ایسے ہے جیسے اس نے خود امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھائی ہو۔ اور یہ فتویٰ چونکہ ایسا خدائی فتویٰ تھا کہ پوری دنیا میں یہ پھیل گیا، اور وہاں پہ وہ جو انہوں نے چال بنائے ہوئے تھے وہ جو ہے وہ خنثی ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ تو یہ ہوتی ہے بیداری۔ اور یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں انشاءاللہ معرفت امام کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور پروگرام کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے خود معرفت امام کے عنوان سے کہ کیا ضرورت ہے معرفت کی۔ اور جیسے میں نے عرض کر دیا کہ خود معرفت امام کے لیے وہ بیداری جو غیبت کبریٰ امام زمان علیہ السلام میں ضروری ہے، اور یہ بیداری جو ہے کس مواقع پہ ہونی چاہیے اور کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ بیداری جو ہے وہ فقط انسان کے خود کی شخصیت کے حد تک ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرتا ہے، اور ایک دفعہ بیداری جو ہے وہ انسان کے اس خطرات کے مقابلے میں ہوتی ہے کہ جو آنے والے ہوتے ہیں۔ اور یقیناً اسلام اور مذہب تشیع کو جن چیلنجز کا سامنا رہا اور آج بھی ہے، تو یہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک مومن کو عاقل ہونا چاہیے، اور عقل جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو مومن ہی کی میراث ہے۔ عقل اور حکمت جو ہے یہ مومن کی میراث ہے۔ اصول کافی کی اولاً باب عقل اور جہل میں وہاں پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ کیا چیز ہے، یعنی عقل یہ مومن کی میراث ہے۔ اور وہاں پر جب کہا گیا کہ وہ فلاں شخص بھی کیا عاقل ہے، عاقل تھا امام سے وہی شخص جس نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی تھی، تو کہا کہ کیا وہ بھی عاقل تھا؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ عاقل نہیں تھا، وہ فریب کار تھا، نئے رنگ تھا اس کا، تو وہ عقل نہیں ہے۔ عقل جو ہے وہ خود مومن کی میراث ہے۔ یہاں پر آج خوشبختانہ ہمارا رابطہ آج کے ہمارے معزز مہمان سے قائم ہو چکا ہے، اور آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب ڈاکٹر مولانا سید عباس نقوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو معرفت امام کے عنوان سے کریں گے، اور رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ مولا کا کرم، امام زمانہ کا کرم، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ جی میں بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے سامعین سے یہ موقع دیا، یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے۔ بہرحال
سلامت رہے قبلہ۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور یقیناً موضوع جو ہے وہ معرفت امام ہے۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ خود میں معرفت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ معرفت کی کیا ضرورت ہے اور کیوں معرفت کا حصول ضروری ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی قبلہ، ظاہر ہے کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے معرفت امام سے متعلق۔ جی قبلہ۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، بے شک، کہ ہم روز محشر جو ہے ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ طلب کریں گے، ہر گروہ جو ہے وہ امام کے ساتھ طلب کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن کا اعلان ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جسے موضوع یا اس کو کمزور کر کے اور ضعیف کر کے نظر انداز کر دیا جائے۔ بالکل قرآن کہ دنیا میں کوئی امام اور امامت کا قائل ہو یا نہ ہو، لیکن میدان محشر میں جو ہے اس کو طلب کیا جائے گا امام ہی کے ساتھ میں۔ اللہ اکبر۔ اور جیسا جس کا امام ہوگا ویسی اس کی قیامت ہوگی۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ ہم بغیر امام کے محشر کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جتنا بھی باہوش مسلمان ہیں وہ قرآن کریم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے امامت جو ہے وہ ایک ضروری شے ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اپنے گفتگو کے پائے ثبوت تک پہنچانے کے لیے، جی۔ اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ترین حدیث ہے جو بین المسالک جو ہے وہ معتبر ترین حدیث کہی جاتی ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا بے شک، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، جتنے اس کو مسلمانوں کے سب اس حدیث سے پاک سے متفق ہیں، اور سب کا یہ ایمان ہے کہ سرکار رسالت نے فرمایا۔ اب ظاہر کہ قرآن کریم کی بھی آیت ہمارے سامنے ہے اور پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہمارے سامنے ہے، اور یہ حدیث اتنی یعنی مشہور اور معروف، اور اصحاب کرام اس کے اوپر اصحاب اور ان کے بعد تابعی اور اس کے بعد تبع تابعین اتنا عمل پیرا رہے ہیں۔ میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ اس سلسلے کے اندر عرض کروں آپ سے، بسم اللہ، کہ اس حدیث کے راویوں میں عبداللہ ابن عمر بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح۔ انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، جی۔ اور علماء اہل سنت کی تو عبداللہ ابن عمر خود راوی ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو دور حکومت ہے، 4.5 سال کا دور حکومت، تو اس 4.5 سال کے دور حکومت میں یعنی تقریباً 5 سال کا یہ دور مطلب جو مولا علی کا دور ہے کم و بیش، جو 4.5 سال کا دور حکومت ہے، اور باقی کچھ تھوڑا اور وقفہ سمجھ لیجیے۔ اس پورے پیریڈ میں عبداللہ ابن عمر نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی۔ صحیح، بالکل بالکل، باوجود اس کے کہ وہ اس حدیث کے راوی بھی تھے، اور اس حدیث سے واقف بھی تھے، اس حدیث کے عالم بھی تھے، لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی۔ اور اس حدیث کو کتنا امپورٹنٹ جانتے تھے وہ، اس سلسلے کے اندر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، علامہ ابن ابی الحدید جو شارح نہج البلاغہ ہیں، جی بالکل، اور اہل سنت کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب حجاج ابن یوسف ثقفی گورنر بن کے آیا مدینے کا، صحیح، تو رات کے وقت تقریباً یعنی رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، تقریباً آدھی رات ہونے والی تھی، تو یہ اس کے محل پر پہنچ گئے عبداللہ ابن عمر۔ صحیح۔ اور پہنچنے کے بعد میں کہا کہ مجھے حاکم سے ملاقات کرنی ہے، تو
تو ظاہر ہے کہ یہ غیر وقت تھا، ملاقات کا وقت نہیں تھا. بہرحال کیونکہ ان کی ایک اپنی شخصیت تھی تو حاکم کو بتایا گیا. تو حجاج ابن یوسف اس وقت لیٹا ہوا تھا بستر کے اوپر. جی تو اس نے طلب کر لیا اسی عالم میں، بیڈ روم میں اپنے. تو یہ بیڈ روم میں پہنچے اس کے، اور کہا کہ اس نے پوچھا حجاج نے کہ اس وقت کیا ایسی ضرورت درپیش آئی کہ آپ اس وقت تشریف لے آئے. تو کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آ گئی کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت کفر کی موت ہے. اللہ اکبر. تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر میں رات میں مر گیا کسی وقت میں جی تو میری موت کفر کی موت ہو جائے گی، لہٰذا میں آپ سے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. لا الہ تو حجاج ابن یوسف نے بجائے ہاتھ پھیلائے اس نے اپنا پیر دراز کر دیا. اس نے کہا کہ بیعت ہو. تو ابن عمر نے حجاج کے پیر کے اوپر بیعت کی. تو اب آپ سمجھیں کہ اتنا امپورٹنٹ یہ حدیث تھی اور اتنی مشہور حدیث تھی. بے شک. تو اب ظاہر ہے کہ وہ خیر مولا کائنات کا جو دور ہے وہ کس کی امامت میں گزارا انہوں نے، جی یہ ایک سوال ہے. میں نے تو صرف حدیث کی امپورٹنس کے نقطۂ نظر سے ہی آپ کی خدمت میں واقعہ عرض جی کیا. جی بالکل. تو اس کے معنی یہ ہے کہ کفر کی موت مرے گا وہ شخص کے جو اللہ اکبر. اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا نہیں ہے. پہچان. اور اسی طرح کی اور بھی اسی مفہوم کی احادیث ہیں. بسم یعنی اللہ. ایک جگہ یہ بھی ہے، راویان نے سنی شیعہ سب متفق ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گردن کے اوپر بیعت لیے بغیر مر گیا صحیح. وہ کفر کی موت مرا. اللہ اللہ. یا جو اطاعت کے بغیر مر گیا وہ صحیح. کفر کی موت مرا. تو بالکل صاف صاف ارشاد ہو رہا ہے کہ کسی کی آپ کو بیعت کرنا پڑے گی کفر سے کی موت سے بچنے کے لیے، کسی کی اطاعت میں آپ کو آنا پڑے گا کفر کی موت سے بچنے کے لیے، بے شک. کسی کو آپ کو اپنا امام بننا پڑے گا کفر کی موت سے بچنے کے لیے. بے شک. تو اب ظاہر ہے کہ کفر کی موت سے جو بچائے گا وہ آپ کو کفر سے بچا رہا ہے تو خود کم سے کم اس پیمانے کا عالم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے علم کی بنا پر آپ کو کفر کی موت مرنے سے بچا لے. تو ظاہر ہے کہ اس کا پیمانہ اس پر بلند ہونا چاہیے، اس کا معیار اتنا بلند ہونا چاہیے، اس کا علم اتنا بلند ہونا چاہیے کہ وہ کفر کی موت سے آپ کو محفوظ رکھے. تو اب آپ سمجھ لیں کہ امامت جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے اور کس درجے کا امام چاہیے کہ جو وہ انسان کو کفر کی موت سے بچا لے. تو معرفت ہمیں اس عنوان سے ضروری ہے کہ اگر ہم نے توحید کا اقرار کیا ہے، ہم نے نبوت کا اقرار کیا ہے، ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، ہم نے آئین اسلام کو تسلیم کیا ہے، تو اس سب کے باوجود بھی اس کی گنجائش ہے کہ ہم توحید کا اقرار کرنے کے بعد، رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، نبوت پر ایمان رکھنے کے بعد، انبیاء پر ایمان رکھنے کے بعد، اللہ کی کتاب کو کتاب ماننے کے بعد بھی ہم کفر کی موت مر جائیں. اللہ اکبر. اس سب پر ایمان ہے، لیکن اگر ہمارا امامت کے اوپر ایمان نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سب اکارت چلا جائے گا. تو آج کے دور میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام چاہنے کے لیے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہر زمانے یہ کہنے کی کوشش کی حدیث کے ذیل میں کہ امام سے مراد ہے پیغمبر اسلام قرآن ہے. تو ہمارے علماء نے اس پر یہ کہا کہ اگر یہاں پر پیغمبر کا مقصد امام سے قرآن ہے تو ہر زمانے کا قرآن الگ ہونا چاہیے. تو یا تو ہر زمانے کا قرآن الگ ہو یا ہر زمانے کا امام الگ ہو. تو ہر زمانے کا ایک امام ہوگا، کوئی زمانہ بغیر کسی امام کے ہو نہیں سکتا. اور ہر مسلمان پر واجب ہے کفر کی موت سے بچنے کے لیے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے. اور امام کا جو معیار ہے وہ معیار کسی دنیاوی بادشاہ کی شکل میں نہیں ہو سکتا، کسی دنیاوی عالم کی شکل میں نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ایسی شخصیت ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، جس کا علم اللہ کا علم ہو کہ وہ کفر سے تمہیں بچا رہا ہے تو خود طاہر ہونا چاہیے، خود گناہوں سے پاک ہونا چاہیے، جس دام پر کوئی آلودگی نہ ہو. تو اس عنوان سے معرفت امام ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے
اگر ہم خدا نہ خواستہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت میں کمی کے ساتھ یا معرفت کے بغیر مر جائیں تو صحیح. ہماری موت باوجود اس کے کہ ہم مسلمان کہلائے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری تجہیز و تکفین ہے وہ اسلامی طریقے پہ کی جائے گی، باوجود اس کے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہے، محمد رسول اللہ بھی کہتے رہے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل واضح ارشاد ہے، قرآن کی بالکل واضح آیت ہے کہ اس کے باوجود ہی موت ہماری کفر کے اوپر ہوگی اگر معرفت بے شک بے شک کے بغیر کی جائے. بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. یقیناً اہمیت ہے اس موضوع کی. آپ نے جیسے فرمایا خود امام کی معرفت، تو دوسرا سوال جو ہے وہ میں خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام چونکہ وقت کے امام ہیں ان کے عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں تو امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق آیات ہیں جن کی تشریح علماء کرتے ہیں، دیگر آسمانی کتب میں بھی امام کی آمد سے متعلق کوئی اخبار کا سلسلہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں. جی محترم، میں اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تو بہت ساری آیات اس سلسلے میں اشارہ کرتی ہیں جس کے اوپر تمام مکاتب فکر جو ہیں اسلام کے وہ اپنے اپنے طور کے اوپر اس کی تشریح کرتے ہیں اور موجود ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تشریحات سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کا جو ایک تصور ہے وہ صرف مسلمانوں کے اندر نہیں ہے یہ عقیدہ، بلکہ یہ عقیدہ جو ہے عالمی پیمانے کے اوپر ہے، بین المذاہب یہ عقیدہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہندو گرنتھوں کے اندر بھی اس طرح کے اشارے پائے جاتے ہیں، صحیح. زرتشتیوں کے بھی جو ہے وہ اس طرح کے اشارے موجود ہیں. جی. اور آسمانی کتب جو ہیں ہماری زبور ہوئی، توریت ہے، انجیل ہے، ان میں تو بالکل واضح اشارے موجود ہیں اور بالکل واضح بتایا گیا ہے. توریت کے اندر جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے کہ جب اجسام ختم ہو جائیں گے، یعنی میچر اور قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے پہلے ایک انسان کی حکومت ہوگی کہ جو پوری دنیا کے اوپر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے گا. بے شک. اور اس آنے والے کا انتظار اس طرح سے کرو کہ چراغ جلائے رہو اور منتظر بیٹھے رہو، اس کا انتظار کرتے رہو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دروازہ کھٹکھٹائے اور تم دروازہ نہ کھولو. اللہ تو اکبر. یعنی ایسا انتظار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کوئی آنے والا ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے وہ آئے گا، حکومت کرے گا، حاکم بن کے آئے گا، عدل و انصاف کی اس کی حکومت ہوگی. بے شک. اور اس کا انتظار تمہیں کرنا ہے. اسے اس طرح انتظار کرنا ہے کہ بالکل اس کے انتظار میں اس طرح سے محتاط بیٹھے رہو کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دروازہ کھٹکھٹائے اور تم دروازہ نہ کھولو. اللہ. تو یہ توریت کے اندر موجود ہے اور انجیل کے اندر بھی بالکل واضح الفاظ کے اندر موجود ہے کہ جو اس کے انجیل کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے. اس کے اندر بالکل واضح اشارے ہیں کہ جس طرح سے مشرق سے روشنی پھیلتی ہے اور مغرب تک چلی جاتی ہے، جی. ایک انسان کا بیٹا، ایک انسان یعنی آدم کا بیٹا مقصد ہے کہ وہ آئے گا اور آنے کے بعد ایسی روشنی پھیلائے گا کہ شر ختم ہو جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا اور اس کی حکومت میں عدل و انصاف ہوگا، وہ انصاف کرے گا اور اس کی حکومت میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. انجیل کے اندر یہ موجود ہے اور زبور کے اندر یہ موجود ہے اور آپ کے توریت کے اندر بالکل واضح اشارے موجود ہے کہ یعنی ایک شخص آئے گا، عدل و انصاف کے اوپر اس کی حکومت ہوگی. تو آسمانی کتب کے اندر بھی یہ موجود ہے اور یہ عقیدہ جو ہے وہ بین مذاہب وادیان
جی مذاہب ہیں، بالکل کسی نہ کسی انداز میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ دنیا جب ختم ہونے والی ہوگی تو اس صحیح سے پہلے کوئی آئے گا حاکم بن کر کے جو حکومت کرے گا اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے گا، اور وہ پوری دنیا کے پورے خطے ہوگا۔ یہ عقیدہ تمام دنیا کے مذاہب کے اندر موجود ہے۔ صحیح۔ جی قبلہ، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اس عنوان سے کہ خود جو ہے مہدویت اور نجات دینے والے کا تصور تمام کے تمام ادیان اور مذاہب میں موجود ہے۔ تو ایک سوال میں اس عنوان سے کروں کہ ظاہر ہے کہ جب حضرت تشریف لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے تو ایک حکومت کے قیام کی بھی اشارے ملتے ہیں۔ تو میں ایک سوال اس عنوان سے بھی کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ کس طریقے سے ہوگی، اس پر بھی اگر ایک روشنی فرمائیں۔ قبلہ، میں اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کر دوں بسم اللہ کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یعنی سرکار کی حکومت ہمارے سامنے موجود ہے، جی جو ہماری مطلب اساس ہے، جی بالکل وہ موجود ہے کہ کس طرح سے پیغمبر اسلام نے حکومت کی، کہ ظاہر ہے کہ آج وہ حاکم تھے مگر انہیں بادشاہ کے عنوان سے نہیں جانا جاتا۔ اس طرح کی عدل و انصاف کی حکومت انہوں نے کی کہ ان کی حکومت کے اندر عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور غیر مذاہب کے لوگ بھی موجود تھے، لیکن ہر ایک کو عدل ملا، ہر ایک کو انصاف ملا، اور ہر ایک نے جو ہے وہ بالکل اچھی طرح سے اس وقت زندگی گزاری۔ بے شک۔ تو اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ ایسا دور آیا ایک دم فوراً بعد جی کہ جو حاکم عنوان خلیفہ بیٹھے مسند رسول پر، جی تو یہ تقریباً 25 سال کا عرصہ ہے۔ یہ 25 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ اس کے اندر اسلام کی شکل یعنی جو پیغمبر اسلام کا طرز حکومت تھا صحیح وہ مسخ ہوا پوری طرح سے۔ بالکل۔ اور 25 سال کے بعد میں، اب یہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے جسے میں اپنے قارئین کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ یقیناً 25 سال کے عرصے کے بعد میں حادثاتی طور کے اوپر مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی۔ یہ 25 سال کا عرصہ گزرا، یعنی پیغمبر کے بعد میں علی جو ہے وہ فوراً حاکم نہیں بنے، بلکہ اور لوگ بنتے رہے، اور وہ طرز جو تھا پیغمبر کی حکومت کا وہ طرز ہٹ گیا، یعنی اس طرز سے کہ جو پیغمبر کا طرز حکومت تھا۔ جی وہاں پر حدود سلطنت کو پھیلانا جو ہے وہی اسلام کی یہ چیز سامنے آئی کہ جب مسلمانوں کی حکومت پھیلی تو عیسائی مورخین نے کہا ہے، اور جب ڈاؤن فال ہوا تو یہ کہا گیا کہ بھئی اسلامی حکومت، اسلام جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اسلام کو زوال آ رہا ہے۔ تو نہ وہ زوال تھا نہ وہ پھیلاؤ تھا، بلکہ جو پھیلاؤ اور زوال کا سوال ہے وہ اس وقت ہے کہ جب یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو آپ پیش نظر رکھیں کہ وہ اس کا مقصد ہی یہ نہیں تھا کہ یعنی مطلب حکومت اس طرح کی کرنا جیسی حکومت پیغمبر کے فوراً بعد تقریباً 25 سال کے عرصے تک کی گئی۔ 25 سال کے بعد حادثاتی طور پر مجبور ہو کر لوگوں نے مولائے کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو خلیفہ تسلیم کیا۔ تو اس کے بعد ساڑھے چار سال کا دور حکومت ہے، صرف 4.5 سال جی حکومت۔ صحیح۔ اور یہ جو 4.5 سال کا دور حکومت ہے کہ جس میں آپ نے حکومت کی، یہ بڑا پرآشوب دور حکومت ہے، یعنی میں بالکل اس کو بہت اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 4.5 سال کے دور حکومت میں ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن میرے مولا نے سکون کے ساتھ حکومت کی ہو۔ اسی میں آپ کو صفین لڑنی پڑی، اسی میں آپ کو جمل لڑنی پڑی، اسی میں خوارج کے فتنے
آپ کے سامنے کھڑے ہوئے. جی اسی میں امیر معاویہ کی جو سازشیں تھیں جی آپ کی سلطنت کے بیچ میں، وہ سب آپ کو مطلب فیس کرنا پڑا. یقیناً. تو یہ سب جو ہے یہ مطلب 4.5 سال کا دور حکومت ہے. جی اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس 4.5 سال کے دور حکومت میں علی نے کیسی حکومت کی. یہ اللہ صرف اکبر. علی ہیں ہمارے اماموں کے اندر کہ جنہیں حکومت کا وقت ملا ہے، ورنہ سبحان ہماری اللہ. کسی اور امام کو حکومت نہیں ملی. تو 4.5 سال کا دور حکومت یہ وہ دور حکومت ہے 4.5 سال کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری یو این کے جو سابق جنرل سیکرٹری تھے جی کوفی عنان، جی جی انہوں نے جب اپنے مسلم حکمرانوں کو ایک خط لکھا صحیح. تو انہوں نے لکھا کہ اگر تم اپنی حکومت کو آئیڈیل حکومت بنانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت آئیڈیل حکومت ہو، تمہاری حکومت میں کوئی بھوکو نہ ہو، تمہاری حکومت میں کوئی ننگا نہ ہو، تمہارے حکومت میں کوئی شہزور کسی کمزور کے اوپر ظلم نہ کرے، تمہارے حکومت کے اندر کوئی ایسا نہ ہو کہ جو دبا اور کچلا رہ جائے، تو اپنی حکومت کو علی ابن ابی طالب کے طرز حکومت پر چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ کوفی جی عنان کا خط یو این کی ویب سائٹ پر آج بھی موجود ہے. یقیناً سب کو بالکل. چاہیے کہ وہ اس خط کو پڑھیں. تو 25 سال کا دور حکومت پیغمبر کے بعد گزرا، مگر اس حکومت کے لیے یعنی اس حکومت کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے صحیح. مسلمانوں کی طرف سے کہ بڑی عدل و انصاف کا زمانہ تھا. مگر جب کوفی عنان دیکھتے ہیں تو وہ ان کو اس 25 سال کے اندر وہ حکومت نظر نہیں آتی عدل و یقیناً. انصاف والی، وہ اس 4.5 سال میں نظر واہ. آتی ہے. تو اس کے بالکل. معنی یہ ہے کہ پیغمبر کا جو طرز حکومت تھا جی وہی طرز حکومت علی ابن ابی طالب کا تھا. سبحان اللہ. وہی طرز حکومت اگر اور کسی امام کو ہمارے موقع ملتا تو وہی طرز حکومت ہوتا. بے اور اس شک. کے لیے بھی کوفی عنان جیسے لوگ یہی کہتے کہ یہ وہ حکومت ہے کہ جس کے اندر نہ کوئی بھوکا ہے، نہ کوئی ننگا ہے، نہ کوئی پریشان حال ہے، نہ یقیناً. کسی پر ظلم ہو رہا ہے. بالکل اب اس روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا طرز حکومت کیا ہوگا. صحیح. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس سلسلے کے اندر بڑی کنٹروورشل باتیں کہی گئی ہیں. بنی امیہ کی جو فکر ہے جی اس فکر کے مصنفین نے اور مورخین نے اور محدثین نے بڑا مسخ کر کے جی پیش کیا ہے، اور وہ اس طرح کا مطلب یعنی نقشہ پیش کیا ہے کہ جیسے ایک بڑا ہی جابر شخص ہوگا کہ جو خون کی ندیاں بہا دے گا، اور بڑا اس وقت میں یعنی اس طرح کا ماحول ہوگا کہ ہر انسان لرز رہا ہوگا اور تھرا رہا ہوگا اور پریشان حال ہوگا اور پناہ مانگ رہا ہوگا. یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک واقعہ جی جو لکھا ہے انہی ہم فکر بنی امیہ کے مورخین اور محدثین نے، انہوں نے صحیح. لکھا ہے کہ ایک بڑا گروہ مسلمانوں کا بھاگ کر عیسائیوں کے حدود سلطنت میں پہنچ جائے گا اور ان سے جا کر پناہ طلب کرے گا. تو یہ امام مہدی وہاں پر جا کر حملہ کریں گے اور ان کو مغلوب کریں گے، اور جب یہ ان کے اوپر قابو پالیں گے ان مسلمانوں کے اوپر کے جو ان سے بھاگ کر وہاں گئے تھے، تو ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے، اور عورتوں کا ان کی جو عورتیں حاملہ ہوں گی ان کے پیٹ چاک کر کے لا ان الہ کے الا بچوں کو اللہ. نکال کر اور ان کو ضائع کریں گے. میں تمام لوگوں سے اور تمام اپنے سامعین سے، خیر ظاہر ہے کہ جو ہمارے سامعین ہیں وہ تو ہیں، جی جو اور لوگ ہیں، میں اپنی بات جہاں تک سنی جا رہی ہے وہاں جی جی سب سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شرعی اصول ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے صحیح. کہ کوئی عورت زنا سے حاملہ ہوئی ہے، اس نے زنا کرایا اور اس سے حاملہ ہو گئی، جی جی اول تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ یعنی 4 گواہیاں تلاش کی جائیں اس طرح کی. جی اس بالکل. لیے کہ اس طرح کی جو مطلب بد اخلاقی کرے گا آدمی وہ بالکل اس کا کوئی گواہ ہوتا نہیں ہے، تنہائی میں کرے گا. یقیناً. لیکن بہرحال اس کی شرعی کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ 4 گواہیاں پوری ہو جاتی ہیں تب حد جاری کی جائے گی. یقیناً تو اس بالکل. کے لیے تمام علماء اسلام اور تمام مکاتب فکر کا یہ بالکل متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جو زنا سے حاملہ ہوئی ہے
जी। اور وہ حاملہ ہو گئی تو اس کے اوپر گواہیاں ثابت ہو گئیں اور جرم اس کا ثابت ہو گیا، تو اب اس وقت تک اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی جب تک کہ ولادت نہ ہو جائے، اتنا جی اس کا انتظار کیا جائے گا۔ یقیناً ایسی ہے تو اب بالکل۔ آپ سمجھیے کہ ایسے میں کسی فرزند رسول کے متعلق اور کسی جی ایسے عالم کے متعلق کہ جو اسلام کا حقیقی جانشین بن کے آیا ہے، اس کے لیے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ حاملہ عورتوں کی پیک چاک کر کے بالکل بچوں کو لائے گا؟ یہ بنی امیہ کی سازش ہے کہ جو اس طرح کی حکومت کی تصویر پیش کی ہے، وہ حکومت کا طرز وہی ہوگا جو پیغمبر اسلام بے شک کی حکومت کا طرز تھا، وہ حکومت کا طرز وہی ہوگا جو مولا کائنات کی حکومت کا طرز تھا، کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تو ملے گی دنیا یقیناً۔ جب وہ آئیں گے، ظہور کریں گے۔ جس وقت آپ حکومت اپنے ہاتھوں میں لیں گے تو دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ ذرا سا وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا یہ اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں بسم کہ یہ اللہ عربی کے بسم اللہ دو لفظ الگ الگ ہیں۔ بسم اللہ۔ عربی کے دو لفظ الگ الگ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ظلم اور جور۔ جی یہ حدیث کے اندر یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئے ہیں جی کہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو یہ دراصل مفاہیم کے اعتبار سے بالکل ایک نہیں ہے، ذرا سا فرق ہے۔ یقیناً ظلم کے معنی یہ ہیں کہ کسی کا حق چھین لینا، حق مار لینا، صحیح۔ اور جور کے معنی یہ ہیں کہ کسی کا حق چھین کر کسی دوسرے کو دے دینا۔ جی تو اس کے معنی یہ کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے اور آپ عنان حکومت سنبھالیں گے اپنے ہاتھوں میں، تو اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ ظلم بھی ہوگا اور جور بھی ہوگا، یعنی صحیح۔ لوگوں سے حق بھی چھینا جا رہا ہوگا، اور اپنا ہم خیال بنانے کے لیے، جیسا کہ بنی امیہ نے کیا تھا اپنے دور میں، جی کہ لوگوں کے حقوق چھین کر بیت المال سے پیسہ دے کر، اور انہوں نے جو ہے اپنے ہم خیال لوگوں میں بانٹنا شروع کیا تھا۔ تو اس طرح کا حکومت کا مزاج ہوگا، یہ کے بالکل۔ دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں جو حالات ہیں وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اور یہ تو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی دنیا۔ اس وقت امام ظہور فرمائیں گے، اور ظہور فرمانے کے بعد جب حکومت آپ سنبھالیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تلوار اٹھا کر لوگوں کے سر کاٹنا شروع کر دیں گے، صحیح۔ بلکہ اس وقت آپ سب کو جو ہے وہی جو پیغمبر کا طرز تھا، وہی جو مولا کائنات کا طرز تھا، کہ اس وقت آپ سب کو حق کی طرف بلائیں گے، جو مظلوم ہے جی اس کا ساتھ دیں گے، جو ظالم ہے اس کو اگر وہ تائب ہو جاتا ہے جی تو ظاہر ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، اور اگر وہ سرکش ہے، سامنے آتا ہے، تو اس سے جہاد کیا جائے گا۔ جی اور یہ بالکل غلط ہے، یہ تصویر بالکل غلط پیش کی گئی ہے کہ جو مسلمان نہیں ہوگا اور جو آپ کے ہم خیال نہیں ہوگا اور جو آپ کو مانے گا نہیں، اس کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ روایات میں اور احادیث میں بالکل صاف ہے کہ جب آپ آئیں گے تو یہودیوں سے اور نصرانیوں سے اور اہل کتاب سے آپ ان کی ہی کتاب کے ذریعے سے ان سے مناظرہ کریں گے، جی مباحلہ کریں گے، باقاعدہ صحیح۔ ان سے گفتگو کریں گے، انہیں دعوت دیں گے پیغمبر کی سنت کی طرف اور قرآن کی طرف، اور انہی کی کتابوں سے ثابت کیا جائے گا۔ تو ان میں سے ایک بڑا گروہ وہ ہوگا کہ جو آپ کی اس مناظرے سے مسلمان ہو جائے گا اور اسلام قبول کر لے گا، وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن جی اس کے بعد کچھ لوگ سرکش رہ جائیں گے، ان سرکشوں سے مولا جو ہے وہ جہاد کریں گے اور ان پر غالب آئیں گے۔ یہ تصور جو ہے وہ بالکل غلط ہے، بلکہ بے شک۔ تصور یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آپ پہلے قرآن پیش کریں گے، پہلے دین پیش کریں گے، اور اس کے بعد میں لوگوں کو اپنی اصلاح کا موقع دیں گے، اور جو سرکش ہوں گے ان جی سرکشوں کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ پھر اس جہاد میں آپ فتح پائیں گے، اور بالکل وہی کہ جو بدر اور احد کے میدان کی جنگیں تھیں، وہی تاریخ جو ہے دہرائی جائے گی۔ بے شک بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔
اگر مومنین کے لیے کوئی مختصراً ایک میسج ہے، چونکہ 1-2 منٹ کا ٹائم ہے، گنجائش ہے، تو بسم اللہ کیجئے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں۔ جی، میں اپنے تمام سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری جو صورتحال ہے پوری دنیا میں وہ بہت نازک ہے، اور ہم کو جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام سے توسل رکھنا چاہیے، اور ان کی معرفت ہم خود بھی کریں، اور ان کے سلسلے سے ہم ایسے پروگرامز کا انعقاد کریں کہ جس کی جو ہے میسج جو ہے جس کا بڑا ہو، اور غیر مسلک والے بھی اور غیر مذہب والے بھی وہ امام زمانہ علیہ السلام کی شخصیت سے متعارف ہوں۔ تو لٹریچر کے ذریعے بھی اور تقاریر کے ذریعے بھی اور اپنے پیغامات کے ذریعے بھی آج جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ہمارے لیے ایک دوسرے تک رسائی بڑی ممکن ہے اور بڑی سائنٹیفک طریقے سے ممکن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان ذرائع کو ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی تعلیمات کو پہنچانے میں اور ان کی معرفت میں اس کو مددگار بنانے میں کوشش کریں۔ یہی میری گزارش ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، سلامت رہے کہ اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کا بڑا شکر گزار ہوں۔ میرے لیے دعا فرمائیں، تمام سامعین سے بھی گزارش ہے اور آپ سے بھی خصوصی گزارش ہے کہ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ محتاج دعا قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے خاندان والوں کی طرف سے یقیناً نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور امام حسین علیہ السلام پوری ٹیم کے لیے آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں، انشاءاللہ التماس دعا، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں۔ سلامت رہے قبلہ، التماس دعا، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب ڈاکٹر مولانا سید عباس نقوی صاحب قبلہ، بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی، اور یقیناً جو سازشیں ہیں اور جو دشمن کی طرف سے بعض چیزوں کو لوگوں کے سامنے بڑھا چڑھا کے پیش کرنا یا اس قسم کے معاملات، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر طریقے سے ہم باہوش ہو جائیں، اور ہر طریقے سے ہماری جو ہے اتنی بساط ہونی چاہیے کہ ہم دشمن کی سازش کو سمجھ سکے، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ سمجھنے کے یہاں کہ ہم سمجھ جائے، ہم خود اس فساد اور اس فتنے کا حصہ بن جائے، خدا نخواستہ کہ ایسا نہ ہو جائے۔ تو ہمیں ہر اعتبار سے، جیسے مولا نے فرمایا ہے کہ میرا شیعہ عاقل ہوتا ہے، اور وہ عقل جو ہے اور حکمت جو ہے یہ مومن ہی کی میراث ہے، تو عقل اور حکمت جو ہے یہ مومنین کی میراث ہے، اور یقیناً ہمیں ہر عنوان سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تمام چیلنجوں کا سامنا کر سکیں، اور ڈائلاگ کے ذریعے سے یقیناً، اور علم کے ذریعے سے، اور دوسرے جو آج کے جدید ٹیکنالوجی کے معیار کے مطابق جو چیزیں ہیں جیسے انہوں نے فرمایا، اس کا استفادہ کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کر سکے، علم کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم جو ہے وہ گفتگو شروع کریں اور غیر معیاری گفتگو شروع کریں، اس سے جو ہے وہ دین کا فائدہ تو نہیں ہوگا، دین کا نقصان بھی ہو جائے گا، کیونکہ آپ جو ہے جب ایک شیعہ بن کے گفتگو کریں گے اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرو گے، تو یہ جو ہے یقیناً مذہب کی ضعف کا، لوگ جو ہے وہ اس کو مذہب کا ضعف سمجھیں گے، کہیں گے کہ یہ جو ہے مذہب میں وہ ہے، حالانکہ وہ شخص کی خود کی جو غیر معیاری گفتگو ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں ہر اعتبار سے کوشش کرنی چاہیے، اور اس پرشوب دور میں حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔